الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ علماء کے حکم سے ہر مہینے کے آخری جمعے میں عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اس ماہ کا انگریزی لحاظ سے بھی اور محرم کے لحاظ سے بھی آخری جمعہ ہے، اس لیے میں عقیدہ ختم نبوت کی جو باتیں پڑھ رہا تھا اسی سبق کو انشاءاللہ دہراؤں گا۔ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیش گوئی پر تاریخ کے حوالے سے اس طرح کے لوگوں کی تاریخ لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان فرمایا، ان لوگوں کے حالات پر، ان لوگوں کے دعووں اور دلائل پر محترم نے محنت کی کہ ہم لوگوں کو، حضور کی امت کو آگاہ فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کے دعوے کیا ہوتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہوتے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں، اور ان سے بچنے کا راستہ اور ان فتنوں کا حل کیا ہے۔ یہ خلاصہ۔ اسی کتاب کا سبق دہراتے دہراتے جلال الدین اکبر کے حالات تک میں پہنچا تھا۔ کچھ باتوں کو اسی باب کے حوالے سے تراشے کے طور پر سنیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس کے درباریوں نے اس کی اجازت سے کچھ باتوں کو جمع کیا، ان مضامین کو ایک نام دیا گیا محضر نامہ۔ اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ محضر نامہ حقیقت یہ ہے کہ
پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے انسان کو کہ وہ سراسر شریعت اسلام کے بالکل خلاف. ایک بات مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نمبر میں وہ معذر نامہ جو ہے متن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ چھاپ دیا ہے. جنہوں نے وہ پڑھا ہے وہ 100% مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے ساتھ اتفاق کریں گے. تیسری بات، سابقہ درس میں نے اس کے لفظ کو پیش کے ساتھ پڑھ دیا تھا، وہ میری غلطی تھی. یہ محضر نامہ ہے، زبر کے ساتھ ہے، میم پر زبر ہے. اگرچہ یہ لفظ کلام پاک یا احادیث طیبہ کا تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کا ہے، تو کہیں غلط در غلط نقل ہی نہ ہوتا جائے. چوتھی بات، جب وہ محضر نامہ تیار ہوا تو یہ بات تو جلال الدین اکبر یا اس کے چیلے ویلے بھی سمجھ سکتے تھے کہ یہ اکبر کے ہاں کرنے سے تو بات نہیں بنی. جب تلک اس محضر نامے پر مفتیان دین دستخط نہیں کریں گے. اب جلال الدین اکبر نے حکم دیا کہ ان سے کہو بلاؤ ان کو تاکہ وہ دستخط کریں. اب قصہ مختصر یہ کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ نے تو محترم نے تو ان میں سے کئیوں کے نام بھی لکھ دیے، تاریخ میں ملتے ہیں، انہوں نے دستخط کر دیے، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ چاہتے نہیں تھے، نہ چاہتے ہوئے دستخط کیے. اور کچھ ایسے تھے کہ وہ رک گئے، انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس محضر نامے پہ دستخط نہیں کریں گے. انجام سے بے پرواہ ہو. ظاہر بات ہے، دل لگتی بات تو یہی ہے کہ قابل تعریف اور قابل دعا یہ دوسرے گروہ تھا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے دستخط کیے تھے ان سے حضرت نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ ان لوگوں کو دستخط نہیں کرنے چاہیے، اپنے آپ کو مشکلات کے لیے پیش کر دیتے. دنیا امتحان گاہ ہے نا، تو مشکلات آتی ہیں. بہرحال وہ مشکلات کے سامنے نہ ٹھہرے. لیکن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس محضر نامے پہ دستخط کیے تھے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود لی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط راستہ یا غلط موقع انسان کو بڑا آسان لگتا ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور انسان آنکھیں میچ کر اس پہ چل بھی نکلتا ہے، لیکن انجام اس کا بہت بھیانک ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ میں اور آپ چونکہ نگد کے ذرا عادی ہیں نا، تو آسانیاں نگد مل رہی ہوتی ہیں، اس کے انجام پہ ہماری نگاہ نہیں جاتی. تو بہرحال مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جلال الدین اکبر اور اس کے ٹولے کو
یا اس کے ٹولے کو علماء کے سامنے یا علماء کے مقابلے میں یہ پہلی فتح تھی جو ان کو حاصل ہوئی. بس پھر کیا تھا؟ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ مجتہدین سے تو پہلے ہی ناراض ہو گیا تھا. جب ائمہ مجتہدین سے ناراض ہوا تو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پھر وہ وقت بھی آیا کہ پھر وہ صحابہ سے بھی ناراض ہو گیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کو اگر دیکھیں یا دوسرے علماء کی اصطلاحات یا تعریفوں کو دیکھیں تو حقیقت تو یہی ہے کہ صحابہ وہ تھے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں ملی تھیں. اب جب صحابہ سے وہ ناراض ہونے لگا تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر وہ کتنا وقت لگنا تھا کہ جب پھلوں تک وہ پہنچ گیا تھا تو درخت تک کتنی دیر میں پہنچنا تھا اس نے. صحابہ کی تربیت تو حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے تو گواہ ہی صحابہ ہیں. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص صحابہ سے ناراض رہے یا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے صحابہ پر معترض رہے، ہمیں اس کے اسلام یا ایمان کی سمجھ فی الحقیقت آتی نہیں ہے. اس کا جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ آیا وہ ہے کس دائرے کا شخص، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے زبانی یا ظاہری جو اعمال ہیں ان کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. صحابہ سے تو ناراض ہے، اللہ نہ کرے کوئی ہو. اگر صحابہ سے ناراض ہے تو جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو کلام پاک کی تلاوت یا ایمان کے دعوے کر رہا ہے تو یا احادیث طیبہ کو چون کر سر پہ رکھتا ہے، کس بنیاد پر ہے؟ کلمہ صحابہ نے سکھایا، کلام پاک صحابہ نے سکھایا، احادیث طیبہ کے راوی صحابہ ہیں. جب اللہ معاف فرمائے انہی پر اعتبار نہیں ہے، انہی پر اعتماد نہیں ہے تو ان کے فرامین یا فتاوی پر کس بنیاد پر اعتماد ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نا، بالکل ویسی بات ہو جاتی ہے کہ جی گواہ پر تو اعتماد نہیں ہے، البتہ گواہی پر اعتماد ہے. سمجھ میں پھر نہیں آتی بات. تو بہرحال ہے صحابہ کا موضوع اپنے مقام پر آئے گا، اللہ کو منظور ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب صحابہ تک وہ پہنچ گئے تھے، اور یہ بھی یاد رہے دو بڑے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا ان ابواب میں، ایک ہے بدگمانی، دوسری ہے بد زبانی. پہلے انسان گمان کو بد بناتا ہے، اس کا نتیجہ زبان پر بدگمانی اترتی ہے. بدگمان جب پہلے ہوا تو بد زبانی تک بھی پہنچ گیا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی سابقہ درس میں ہی پڑھا ہے کہ اس کے زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں پھر وہ الفاظ اس کی زبان پر آنے لگے کہ جو کان سن نہیں سکتے تھے. اچھا جب صحابہ پر یہ بات ہوئی تو پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف بولنے میں کتنی دیر لینی تھی اس نے؟
اس کی کچھ ہلکیاں ہم پہلے درس میں پڑھ چکے، اب بس کچھ باتیں تو ایسی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ تک چھوڑ دیا ہے، ترجمے کی جگہ انہوں نے نقطے ڈال دیے۔ نقطے ڈالنے کا صفحے میں معنی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ عبارت چھوڑ دی گئی، اس لیے کہ اس کا ترجمہ کرنے میں حضرت کی بھی ہمت جواب دے۔ اچھا، یہ دور چل رہا تھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ جلال الدین اکبر کے دربار میں مسلمان تو پہلے سے تھے، ہندوستان میں ہندو قوم بھی پہلے سے تھی، تو یہ لوگ تو تھے ہی تھے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ہندوستان میں اس کے دربار میں عیسائیوں نے آنا شروع کیا۔ اور یہ بھی حضرت نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی تاریخیں پڑھنے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع میں ساحلی علاقوں میں بازیگروں کے روپ میں سامنے آئے تھے، بعد میں باتیں آگے بڑھی۔ اور کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے، ایک وقت اگر وہ بازیگروں کے روپ میں بر صغیر میں داخل ہوئے تو آگے چل کر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ تاجروں کے روپ میں ہندوستان میں داخل ہوئے، اور رفتہ رفتہ پھر پورا بر صغیر ان کا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نے لکھا وہ لوگ بھی آئے، پارسیوں کا نشان بھی ملتا ہے اس کے دربار میں۔ یہ سب دور چل رہا تھا کہ ایک دن غالباً سفر پر تھا، اور اب کا جغرافیہ تو اور ہے، تب کا جغرافیہ کچھ اور تھا، لیکن کچھ نام بر صغیر کے شہروں کے اب بھی وہی ہیں جو تب تھے۔ سرحدوں کے نام بدل گئے کہیں کہیں۔ اس نے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قوسین میں اس جگہ کا نام بھی ہے، وہ اب ہمارے ملک میں ہے، میں نام نہیں لیتا پھر کچھ لوگ برا مناتے ہیں، حالانکہ تاریخ میں ہے۔ وہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، لیکن وہ جتنے دن وہاں تھا تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ شکار کھیل کھلوا رہا تھا۔ پھر ایک دن درخت کے نیچے لیٹے لیٹے اس زمانے کے مورخ لکھتے ہیں کہ ایک حال اس پہ طاری ہوا، اور پھر وہی مورخ یا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ خدا جانے وہ حال کس طرح کا تھا۔ واللہ عالم، اس زمانے کے مورخین نے بھی یہی لکھا ہے، لیکن بعد کی تاریخ تو بہرحال کچھ سمجھاتی ہے اس موقع پر۔ حال سے جب فارغ ہوا، اب بات اور آگے بڑھ۔ دربار میں بیٹھے بیٹھے ایک دن کسی نے دین اسلام کی کوئی بات کی، اس نے سنی، اب اس کو گوارا نہیں ہوتی تھی،
اور یہ اپنا اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، یاد رہے کہ یہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ جس شخص نے دین اسلام کی بات کی یا مسئلہ بیان کیا یا پوچھا، اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی عقلی بات پوچھنی ہے نا تو ہم حاضر ہیں، اور اگر کوئی تقلیدی بات پوچھنی ہے، مذہبی بات پوچھنی ہے تو یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لو۔ یہ جو اشارہ اس نے کیا یہ مولوی حضرات کی طرف کیا۔ اچھا، یہاں پر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے جو یہ کہا نا کہ اگر کوئی عقلی بات پوچھنی ہو تو ہم حاضر ہیں، یہ اصل بات تھی کیا؟ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ سے تو یہ پہلے ہی ناراض ہوا تھا، اور اس کے دربار میں الگ الگ طرح کے لوگ جمع بھی ہو رہے تھے، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا۔ مسلمان تو خیر سے پہلے سے تھے، ہندو بھی پرانی قوم تھی، ہندوستان میں آباد تھی، اس کے ارد گرد تھے، اس کے بعد پارسی بھی آئے، اس کے بعد عیسائی بھی آئے، یہ سب کو دربار میں جمع کرنے لگا۔ اب چلتے چلتے ایک دن ایک شخص آیا، اس سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مذہباً رافضی تھا، اور ظاہر بات ہے وہ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، صحابہ کا تو شاید وہ نام بھی نہ برداشت کر پائے۔ اس نے آ کر اس کے سامنے صحابہ کے خلاف اور زہر اگلنا شروع کیا۔ صحابہ کے خلاف تو پہلے سے تھا یہ۔ اچھا، جب یہ ہوا تو ایک دن اس نے یہ جو کئی دن محنت کی نا اس پہ صحابہ کے خلاف، تو اس کا ذہن تو پہلے سے بنا ہوتا تو اور پکا اور پختہ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جو اس کے درباری تھے ان کو شک پیدا ہوا یا خیال آیا کہ یہ کہیں جو ہے اس کو اپنا رافضی ہی نہ بنا دے۔ انہوں نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی اجازت چاہیے، اس لیے انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اس کے دائیں بائیں تو تھے نا یہ، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ ارے چھوڑیں ان باتوں کو، آپ شیعہ سنیوں کی باتوں میں مت پڑیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جتنے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں سر مولویوں کی آوازیں ہیں، آپ ان کے اوپر کیوں دھیان دے رہے ہیں؟ اچھا، نتیجہ اس کا کیا نکلا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جو صحابہ سے ناراض تھا، صحابہ سے پہلے ائمہ مجتہدین سے ناراض تھا، اس طرح کے دوروں سے جب وہ گزرنے لگا تو آگے چل کر وہ خود نبوت سے، یہاں تک کہ رسالت سے، یہاں تک کہ معجزات سے، یہاں تک کہ کرامات سے تک شکی ہو گیا۔ اچھا، یہ تو خیر جب آپ دیکھیں جو انسان معجزات کا انکار کر دے یا معجزات کے بارے میں شک میں پڑ جائے تو کرامات کے بارے میں تو اس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس لیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ کرامات تو آتی اور ملتی ہی انبیاء کی تابعداری سے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر انبیاء کی تابعداریاں نہیں ہیں تو کرامات چہ مانے۔ اب ایک شخص اگر معجزات کا ہی منکر ہے تو اس سے آپ کرامات پہ کیا بحث کریں گے؟ اچھا، اب یہ جب آپ بتائیں، جب یہ حال ہو جائے تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو شخص جس کا ذہن اس طرح ہو جائے تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عقلی کوئی بات پوچھنی ہے تو ہم حاضر ہیں، مذہبی پوچھنی ہے تو یہ بیٹھے ان سے پوچھ لو۔ اچھا، وہ عبارات بتاتی ہیں کہ یہ بات بھی اس نے غصے میں کہی تھی۔
مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا کہ ہم سے اگر عقلی بات پوچھنی ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو انہوں نے، اب دیکھیں دین اسلام سے تو وہ ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ آگے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت یہ آیا کہ دین اسلام کا تو نام تک اس دربار سے مٹا دیا گیا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی شخص، یعنی نماز با جماعت تو بڑی دور کی بات ہے، جس کا وہ خود اہتمام کرتا اور آذانیں دیتا تھا، یعنی کوئی اکیلا نماز پڑھے اور وہ دیکھ لے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اب انہوں نے، اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ دین اسلام، اچھا اب دین اسلام تو برداشت نہیں ہے، لیکن پیچھے آپ دیکھیں کہ درخت کے نیچے ایک حال طاری ہوا تھا، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ عقلی بات پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھ لیں، اور پھر کبھی دربار میں پارسی آ رہے ہیں، کبھی عیسائی آ رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کو دیکھا جا رہا۔ اچھا جب یہ ساری سلسلے ہوئے تو اب انہوں نے یہ ٹھانی کہ بھئی اب ایک نیا مذہب، نیا دھرم کو جنم دینا چاہیے، جس میں مساوات ہونی چاہیے، برابری۔ اچھا اور اس زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں، یعنی یہ جب الفاظ شروع کیے گئے نا تو دل کو بڑا وسیع کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہمارا تو دل اتنا کھلا ہے نا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سارے صحیح ہیں۔ اچھا جی سارے صحیح کا، انہوں نے کہا جی یہودی کیسے غلط ہو سکتے ہیں، آخر اہل کتاب ہیں، اللہ کو وہ مانتے ہیں، رسالت کو وہ مانتے ہیں، آخرت کو وہ مانتے ہیں۔ اچھا عیسائی کیسے غلط ہو سکتے ہیں، آخر حضرت عیسیٰ بن مریم کے تابعدار ہیں، انجیل کو وہ مانتے ہیں، تورات کو وہ مانتے ہیں، بلکہ آپ نے آپ کو تو وہ یہودیت کے وارث کہتے ہیں۔ اچھا پھر کہ جی وہ جو صدیوں سے بر صغیر میں آباد ہیں، جنہیں ہندو کہا جاتا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، آخر ایشور کا تو وہ بھی اقرار کرتے ہیں، ان کے پاس وید ہیں، اس کے وہ انکار نہیں کرتے۔ اچھا جو پارسی آتے جی ان کو کیسے آخر ساری دنیا جو ہے وہ حرارت سے تو چل رہی ہے، سورج کی حرارت نہ رہے تو نظام کائنات کیسے چلے گا، آگ کو اگر بند کر لیا جائے تو گھر تک کا نظام نہیں چل سکتا، تو آخر ان کو کیسے ہم مطلقاً غلط کہیں۔ اچھا جی تو پھر آپ چاہتے کیا؟ ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو وسعت قلب ہونی چاہیے، ہر ایک کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا جی کیسے قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ مطلب سب کو صحیح کہنا چاہیے، اور تھوڑا سا اس پہ عمل، تھوڑا سا اس پہ عمل، تھوڑا سا اس پہ عمل، تھوڑا سا ان پہ عمل، تو ذرا سارے قریب بھی ہو جائیں گے اور کسی کو غلط بھی کہنا یا ماننا نہیں پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا یہ تو تھا نا دربار اکبری کا واویلا کہ اسے وہ کہتے تھے اپنا اتحاد بین المذاہب، مذاہب جمع ہے نا مذہب کی، اتحاد اتفاق کا دوسرا نام ہے، اتحاد بین المذاہب کے مذہبوں میں اتفاق ہونا چاہیے۔ اچھا جی کیسے اتفاق کریں گے؟ جی کسی کو غلط نہ کہیں، سب کو صحیح کہیں۔ اتحاد بین المسالک کی بات تو اب آئی تھی، لیکن چلیں اللہ نے زندگی دی تو آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں۔